باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ انتظار انتظار انتظار، یہ ہمارے آخری زمانے میں، جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ناظرین محترم، یہ امام زمانہ کی غیبت سے متعلق زمانہ ہے جن کی معرفت کرنا ہم سب پر واجب ہے اور ضروری ہے۔ ہم یہ پہچانیں کہ ہمارے زمانے کا آخری امام کون ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ اسی لیے امام عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری زمانے کے امام کی معرفت سے لوگوں کو روشناس اور آشنا کراتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہر شناخت اور معرفت کا معیار یہ ہے کہ تمہیں مسلسل سال بھر تک روزے رکھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تو آئیے ہم اسی عنوان اور ثواب کے تحت آپ کو امام زمانہ انتظار، اور نبی کی بھی حدیث ہے اور بہت سی متعدد حدیثوں میں آیا بھی ہے کہ انتظار کا ثواب کتنا ہے، کہ معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اور بعض روایتوں میں خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ انتظار الفرج افضل العبادہ۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم آخری زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ امام زمانہ کی غیبت کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کا سب سے بہترین اور افضل عمل کیا ہے؟ وہ امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے من اعظم الفرج انتظار الفرج، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا یہ سب سے عظیم انتظار میں سے ہے۔ اور کیسے؟ ایسے نہیں انتظار کرنا، صبر کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ ملل ہو دل میں آدمی کو کہ ہاں یار امام زمانہ کا انتظار کریں، نہیں، ایسا نہیں، قوت صبر اور برداشت کے ساتھ جیسے امام برداشت کر رہے ہیں اور غیبت کے زمانے میں ہیں، اسی صبر و ضبط کے ساتھ ہمیں بھی انتظار کرنا ہے کہ ایک منجی بشریت آئے گا جو دنیا کو، کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یہ نبی کی حدیث ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری امت کے سب سے اعمال اور سب سے بہتر اعمال میں سے سب سے بہتر عمل یہ ہے، کیا ہے؟ انتظار الفرج، امام زمانہ کی غیبت کا انتظار ہے۔ تو کیا معنی ہے انتظار کے؟ کیا ہم ایسے ہی انتظار کریں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کون ہے، کب آئے گا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی منزلت و شرافت و بزرگی و کرامت کیا ہے، ہمارا حق ہم پر اس کا حق کیا ہے؟ صرف انتظار کرنا نہیں عزیزان گرامی، ایسے انتظار کرنا ہے سامعین محترم جیسے امام چاہتے ہیں، جیسا روایتوں میں آیا ہے، جیسا معصومین نے بیان فرمایا ہے، ویسے امام کا انتظار کرنا ہے۔ اور یہ انتظار کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس انتظار کا بے پناہ ثواب بھی ہے۔ تو ہم کیسے امام کا انتظار کریں؟ کیا صرف قلب سے کے ذریعے سے امام کا انتظار کریں گے؟ ہاں دل میں ہے، دماغ میں یہ ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، آخری امام آئیں گے، نہیں عزیزان، صرف قلب سے امام زمانہ کا انتظار نہیں ہے، قلب کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل سے بھی اظہار ہونا چاہیے کہ ہم کسی منجی بشریت کا انتظار کر رہے ہیں، کسی آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں، آخری حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں، جو آئے گا تو عدل و انصاف سے کائنات کو بھر دے گا، جس کی شان بہت نرالی ہے۔ اس طرح سے ہمیں انتظار کرنا ہے کہ وہ دنیا آئیں تاکہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں۔ عزیزان گرامی، تو اس طرح سے ہمیں انتظار کرنا ہے۔ اور صفات کیا ہیں منتظرین جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں، بہت زیادہ فضیلت اور صفات بیان کیے گئے ہیں جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، جو آخری امت نبی کی ہے، جو عصر غیبت میں زندگی گزار کر رہے ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ آپ سن لیجیے، حدیث میں امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں ان کی عظمت کیا ہے۔ تو اب ایسے ہی امام زمانہ کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدیثوں اور روایتوں کی دقت سے مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ انتظار کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، اور ہمیں کیسے امام زمانہ کا انتظار کرنا چاہیے اور حق کیا ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں المنتظر لامرنا کالمتشہد بدمہ فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے منتظرین امام زمانہ کا، جو امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو ہمارے امر کا انتظار کر رہا ہے، یعنی ہم لوگ شیعہ آخری امام کے زمانے کے لوگ، وہ کیسے ہیں؟ کل متشہد، وہ ایسے ہی ہیں جو اپنے خون میں غلطاں ہوں،
کس خون میں؟ ایسے نہیں کہ ایسے ہی خون بہہ گیا ان کا، نہیں، جو فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں اور انہیں زخم لگتا ہے، تلوار لگتی ہے، نیزے لگتے ہیں اور ان کا خون بہتا ہے اور خون میں وہ تڑپتے ہیں، خون میں وہ غلطہ ہو جاتے ہیں، خون میں مل جاتے ہیں، ان کے بدن خون میں جذب ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو ان کی طرح اللہ امیر المومنین نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اپنے خون میں غلطہ ہیں، اسی طریقے سے وہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اپنے خون میں لت پت ہوں، غلطہ ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ثواب ہے امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنے والوں کا۔ تو امام زمانہ جب آئیں گے، من مات، امام صادق علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، من مات منکم وہو منتظر لہذا الامر کمن ہوا مال قائم فی فسطاطہ۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ گویا وہ ایسا ہے جیسے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے نبی کے ساتھ جہاد کرنے والا ہے تلوار کے ساتھ۔ تو کیا رتبہ ہے، ہم نبی کے زمانے میں نہیں رہے مگر ہمیں وہ درجہ اور وہ مرتبہ دیا جا رہا ہے انتظار کے بدلے میں کہ گویا ہم رسول کے ساتھ، تلوار کے ساتھ رسول کے ہم رکاب ہو کے ظالموں سے جہاد کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی انتظار فرض کے سلسلے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائم آتاہ اللہ اجر الف شہید مثل شہداء بدر احد۔ بدر اور احد یہ ایسی لڑائی ہے جس میں پیغمبر اسلام کے کچھ اصحاب تھے، قلت میں تھے، خوف کا عالم تھا، مگر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہماری ولایت پر ثابت قدم ہے اور امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، اب اگر امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے تو اللہ اسے اتنا اجر دیتا ہے اس انتظار کے صدقے میں۔ کیا اجر ہے؟ 1000 شہیدوں کا، 1000 مجاہدین کا اجر کا ثواب جو بنتا ہے وہ اللہ اسے دیتا ہے۔ کیسے؟ کن کا؟ ایسے معمولی مجاہدین نہیں جو اس وقت جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں، وہ مجاہدین جو رسول کے ساتھ بدر و احد میں شامل ہوئے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدر و احد میں شامل ہونے والے مجاہدین کا جتنا ثواب ہے اس کے 1000 مجاہدین کے برابر اللہ صرف ایک منتظر کے انتظار کرنے والے، امام زمانہ کے ظہور کے انتظار کرنے والوں کا ثواب دے رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔